السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 13، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 204 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دو کیریکٹر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جیسے مینا میں دو کیریکٹر اللہ نے بیان کیا، ایک سی دنیا کے لیے دعا مانگنے والا، ایک دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنے والا۔ اسی طرح سے دو کیریکٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کر دے گی دنیا کی زندگی میں۔ دنیاوی معاملات میں بات کریں گے تو دل موہ لینے والی بات کرنے والے ہیں لوگ ہیں، اتنے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اب وہ گواہ بھی بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو کچھ اس کے دلوں میں ہے، یعنی آنیسٹی کی قسم بھی کھاتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہ پلاننگ کیجئے، وہ پلاننگ کیجئے، اس قبیلہ سے جو ہے ریلیشن بنائیے، اس قبیلوں کو جو ہے فیلڈنگ لگائیے، ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن وہ سخت جھگڑالو ہے، اس کی چکنی چپٹی باتوں میں مت آئیے گا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر کے جاتا ہے آپ کی مجلس سے، مجلس میں تو کتنی بہترین باتیں کرتا ہے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، آپ سے آگے کوئی ہے کیا، آپ ہی آپ ہیں۔ اور جب وہاں سے جاتا ہے سعیٰ فی الارض، تو پھر کوشش کرتا ہے زمین میں، کیا کوشش، پازیٹیو یا نگیٹو؟ نگیٹو، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور حرث و نسل کو تباہ و برباد کرے، کھیتی کو برباد کرے، نسل کو برباد کرے، کیونکہ یہ اسلامی انقلاب جو شروع ہو رہا ہے اگر یہ کامیاب ہوگا تو حرث و نسل ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچے گا، ناجائز بچوں کی کمی ہو جائے گی، فصل کی نگرانی ہوگی، اتنا زیادہ اکنامک میں ترقی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ زکوٰۃ لے لے کر کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اتنا بڑا صالح انقلاب آئے گا، اتنا ویلفیئر کا بہترین نظام قائم ہوگا۔ لیکن جب یہ جاتا ہے یہاں سے تو فساد پھیلاتا ہے، بد دلی پھیلاتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، ڈی مورلائز کرتا ہے، اور اسلام انقلاب کے صالح انقلاب کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا اس سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آؤ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا اعتراف کر لو اور صحیح مسلمان بن جاؤ، اخذت العزت بالاسم، تو عزت نفس اسے پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، نہیں نہیں ہمارا ایگو، ہم جائیں گے اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے جنگ میں گیا بھی تھا، آپ جانتے ہی ہیں، اس نے جو ہے ایک انصاری مہاجرین کی لڑائی ہو گئی، دونوں نے آواز لگایا اپنے اپنے قبیلے کو یا انصار مہاجرین کو، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں انٹرفیئر کرے، لیکن پھر حضرت یہ جو ہے عبداللہ بن ابی وہ کہنے لگا ان لوگوں کی یہ اوقات کہ ایسا یہ کریں گے، اور پھر جو ہے سورہ منافقین میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، کتنی بڑی بڑی باتیں کیا تھا، جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں، نعوذ باللہ، ان کا کھانا حقہ پانی سب بند کر دینا ہے، تو آپ جب پکڑے گا تو کہا کہ بھائی آئیے اور معافی مانگ لیجئے، تو نہیں معافی مانگا۔ اس کے برعکس دوسری طرف لوگ کیسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جو ہے چاہنے میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے،
100% راضی برضائے رب، کھٹا حکم ہو یا میٹھا حکم۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک عبادت، ایک دعوت اور ایک اقامت، تینوں کام ریشیو پروپورشل کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیکج لینا ہے تو پورا لو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، آدھا ادھورا پیکج اسلام کا نہیں ملے گا، ٹوٹل اسلام یا ادھورا اسلام۔ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹل اسلام اگر کوئی لیتا ہے تو پسند ہے، ورنہ اس کو منافقین میں گنتی کر دیتا ہے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرو، آگے آ جاؤ، لیکن اڑ جاؤ گے کہ اس معاملے میں تو اللہ کی بات مانیں گے، اس میں سماج کی بات مانیں گے، اس میں خاندان کی بات مانیں گے، اس میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو جاؤ تم ہٹاؤ، تمہارے جیسا سپاہی نہیں چاہیے اسلام کو۔ کوئی بھی سپاہی جو ہے گورنمنٹ کو بول دے کہ ہم جو ہے منی پور میں تو لڑیں گے لیکن کشمیر میں نہیں لڑیں گے، تو جو ہے کیرلا میں لڑیں گے لیکن جو ہے نارتھ اسٹیٹ میں نہیں لڑیں گے، تو گورنمنٹ اس کو نوکری دے گی؟ کہ جائیے بھائی گھر بیٹھیے، اتنا کنڈیشن کے ساتھ ہم آج سپاہی نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو سپاہی بننا ہے تو جو حکم ہوگا سب آپ کو ماننا پڑے گا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہو، پھر اگر تم پھسل گئے، ثابت قدم نہیں رہ پائے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، کیا اسلام کا مطالبہ کیا ہے، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، وہ اپنا دین غالب کرے گا اپنے رسول کے ذریعے سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصہ کر کے، هل ينظرون، کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے۔ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو پیار سے نہیں سن رہے تھے تو ان کو ڈانٹ دیا۔ سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینہ، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتینا، کتنی ہی ہم نے انہیں عطا کی، من آیت بینہ، واضح واضح نشانیاں، واضح واضح بینات، واضح واضح موضوعات۔ سورہ بقرہ کے شروع میں تم لوگ پڑھ چکے ہیں، من و سلوا کا، تو سمندر پھٹنے کا، تو اس کا، تو اس کا، کتنے موضوع اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے، لیکن اگر انہوں نے ناقدری کی تو ان کو جہراد درگاہ کر دیے کہ نہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی نئی امت بنے ہو، اگر آدھا ادھورا لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی سائڈ کرے گا، کوئی نئی امت لے آئے گا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، ہو بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ تو یہ احکام شریعت جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کس چیز کو مزین کر دیا گیا؟ ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ مسخرہ اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن۔ آج یہ اوپر ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو دین کرتا رہتا ہے لیکن جو ہے بچے کو صحیح سے روٹی بھی نہیں کھلا پاتا ہے، کہتا ہے اللہ رزاق ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہی خدمت کرتے رہتے ہو، تو تمہارے روٹی پہ نمک کیوں نہیں ہے؟ اور ہم لوگ دیکھو جس بھگوان کو مانتے ہیں وہ کتنا نوازتا ہم لوگوں کو، تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ دنیا تو آزمائش کے لیے ہے، تو یہاں تو جو ہے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا۔ آخرت کا معاملہ یہ ہوگا کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا حد و حساب۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا لوگوں میں، کیونکہ
پہلا انسان آدم علیہ السلام اور پہلے نبی بھی تھے، تو اختلاف کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا؟ کیا ٹھیک کیا تو پھر کیسے اختلاف ہو گیا؟ یہ ساری باتوں کا یہ اس آیت میں جواب۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پہ تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، توحید کے پرستش کرنے والے تھے، لیکن اسی میں انکلوڈ ہے کہ فاختلفوا، انہوں نے آپس میں اختلاف ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا۔ تو جب بہک گئے، کچھ لوگ سیدھا راستہ پہ جا رہے، کچھ لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا لانے کا انتظام نہیں کیا ان کو پھر سیدھے راستے پہ؟ کیا، کیسے کیا؟ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا انبیاء کرام کو، لوگوں میں سے ہی اچھے اچھے لوگوں کو ذمہ داری دیا کہ یہ آپ کام کیجئے، جو لوگ بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا انبیاء کرام کو مبشرین و منذرین، بشارت دینے والا بنا کر کے یا خبردار کرنے والا بنا کر کے، کہ جائیے بشارت دیجئے کہ اگر گھر واپسی کر لو گے تو بشارت ہے، اور نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ڈراوا ہے۔ اچھا، وانزل معهم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ جو ہے کتابیں بھی نازل کی، حق کے ساتھ 100%، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، دو چار کر دینے والی کتاب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس معاملات میں جس میں اختلاف ہے، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کر دیے۔ اب جب یہ انبیاء کے ماننے والے سیدھے راستے پہ آ گئے تو پھر کیسے اختلاف ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کے ماننے والے لوگوں میں ہی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا انبیاء کی لائی ہوئی کتاب میں، مگر کس نے؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان لوگوں کو جنہیں وہ دی گئی تھی، یعنی حامل کتاب ہی اختلاف کر دیے کتاب میں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ واضح دلائل ان کے پاس آ چکے تھے، تو پھر آپس میں ان لوگوں کے اختلاف کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، زدم زدہ کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، کہ اگر یہی مولانا کی ساری بات سب لوگ مانتے رہیں گے اور پوری امت ایک رہے گی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ لہٰذا تھوڑا سا اختلاف کرو اور اپنے 1.5 انچ کی مسجد الگ بناؤ، تاکہ ہمارا بھی کیم فالوور ہو جائے۔ بھائی 1 لاکھ ہمارے فالوور نہ ہیں لیکن 1000 تو ہیں، ہماری مسجد الگ رہے گی، ہمارا چندہ بک الگ رہے گا۔ یہ بغیم بینم، زدم زدہ کی وجہ سے، ایک مولانا کو دوسرے مولانا سے آپسی رنجش ہو گئی، اس نے جو ہے آپسی رنجش کو نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ دین میں اختلاف کر دیا کہ یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آخری رسول کو بھیج دیے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس معاملات میں جس میں وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے، من الحق، حق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی اجازت سے، کہ آخری رسول بھیج کر کے پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیے، کہ جن کو بھی حق چاہیے تو آ جاؤ آپ قرآن کی طرف، آ جاؤ آخری رسول کی طرف۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہاں پر اس کتاب میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، دین میں اختلاف ہے، علماء کرام میں اختلاف ہے، مسلک میں اختلاف ہے، سب میں ہے، کتاب میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہذا اب جس کو اختلافی معاملات میں صراط مستقیم چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پیور ہے اور یہ چینج سے پاک ہے۔ لیکن مسلمانوں کو فرصت ہو تب تو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو، ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی ایسے ہی کلمہ پڑھ لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، خرامہ جنت میں ٹکٹ مل جائے گا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، درا حالانکہ وہ حالات و واقعات تمہارے اوپر آئی نہیں ہیں جیسے آئے تھے ان لوگوں پہ جو تم لوگوں سے پہلے گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، انہیں پہنچی تھی سختی اور تکلیف، وَزُلْزِلُوا، وہ لوگ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ،
یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چیخ اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی چیخ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی قوت برداشت جواب دینے لگی تھی، اتنا زیادہ ستایا گیا تھا۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ جب رسول جیسا عظیم صبر کا پہاڑ اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے تب مدد آتی ہے، شروعاتی دور میں نہیں آتی ہے کہ ایک انگلی کٹی اور مدد آنی شروع ہو گئی۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے خیر میں سے، فللوالدین، تو تم لوگ والدین ہی کے لیے خرچ کرتے ہو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتے ہو، والیتامى، یتیموں کے لیے خرچ کرتے ہو، مساکین، مسکینوں کے لیے خرچ کرتے ہو، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا کہ گنگا میں جا کے پانی میں پیسہ پھینک دو، یہ تو سوشل انشورنس ہے۔ آج تم والدین پہ خرچ کرتے ہو، کل تم خود والدین بن جاؤ گے، بچے تمہارے اوپر خرچ کریں گے۔ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہو، کل ہوگے تم غریب بن جاؤ گے، تمہارے رشتہ دار تم پہ خرچ کریں گے۔ آج تم یتیموں پہ خرچ کر رہے ہو سکتا تم مر جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائے، تمہارے بچوں کو لوگ کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ تو سوشل کانٹریکٹ ہے اخلاص سے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کے لیے کبھی کبھی مطالبہ کرتا ہے، بقیہ جو کہتا ہے کہ خرچ کرو وہ تو تمہارا اپنے سوشل انشورنس کے لیے کرتا ہے کہ سماج میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہو تاکہ سب لوگوں کی سیفٹی رہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم خیر میں سے کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، اس کا ریوارڈ مل کے رہے گا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، درا حال کہ وہ تم لوگوں کو ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ جسے تم لوگ ناپسند کر رہے ہو، وہو خیر لکم، انجام کے لحاظ سے وہ بیٹر ہے تمہارے لیے۔ جنگ بدر کو لوگ نہیں پسند کر رہے تھے، لیکن جنگ بدر سے مسلمانوں کا گراف کتنا مضبوط ہو گیا۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم لوگ پسند کر رہے ہو کہ جنگ نہ ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے بری چیز ہو انجام کے لحاظ سے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو ساری باتوں کو، لہذا اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے انشاءاللہ، اب آگے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔